اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مشکات الاثار حدیث نمبر 200 عن عمرو بن عوف المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما۔ حضرت عمرو بن عوف المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الصلح جائز بین المسلمین، کہ صلح کرنا جائز ہے مسلمانوں کے درمیان، الا صلحا، مگر وہ صلح جائز نہیں ہے کہ جو حرم حلالا، کسی حلال کو حرام کر دے، او احل حراما، یا کسی حلال کو حرام کر دے۔ والمسلمون علی شروطہم، اور مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہیں، الا شرطا، مگر ہاں اس شرط پر قائم نہ رہیں، حرم حلالا، جو کسی حلال کو حرام کر دے، او احل حراما، یا کسی حرام کو حلال کر دے، الٹا کر دے۔ دیکھیں یہ روایت یہ تمام مساجد، مدارس، ان کا جو نظام بنتا ہے اس نظام میں اسی روایت کو پیش کیا جاتا ہے، اسی لیے آپ سینکڑوں فتاوی میں دلیل کے طور پر اسی روایت کو پیش کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے آئندہ وقتوں میں کہ تمام فتاوی، تمام مسائل میں جہاں مساجد اور مدارس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو وہاں کے اصولوں میں اس روایت کا دخل ہے، اور اسی روایت کی وجہ سے وہ تمام فیصلے اور تمام کی تمام چیزیں ادا ہو جایا کرتی ہیں، یعنی تمام کے تمام فیصلے ہوتے ہیں اسی روایت کی بنیاد پر۔ جب بھی اختلاف ہوگا مدارس کے اصولوں میں تو اسی روایت کو لیا جائے گا کہ ہم مدارس کے اصول بنا سکتے ہیں، مساجد کے اصول بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا اصول بنا لینا امام کے لیے یا مقتدیوں کے لیے یا کمیٹی کے ذمہ داروں کے لیے کہ جس سے حرام حلال بنتا ہو یا حلال حرام بن جاتا ہو، تو ایسی شرط لگانا، ایسا یہ سارے کے سارے کام کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بہت ساری جگہوں پر یہ روایت بہت کام آتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے امام ہوتا ہے مسجد کا، نکاح پڑھانے کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے۔ اب کمیٹی والے اگر یوں کہیں کہ صاحب نکاح آپ پڑھائیں گے، پیسے ہم لیں گے، ظاہر سی بات ہے یہ ایسی شرط ہے جو ایک حلال کو حرام کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ وہ امام کے پیسے ہیں نکاح پڑھانے کے، آپ کیوں لیں گے؟ تو لہذا آپ نہیں لے سکتے، امام ہی ان پیسوں کو لے سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے۔ دوسری بات، نکاح پڑھائے گا فلاں امام اور پیسے دیے جائیں گے فلاں امام کو، لہذا یہ ایسی شرط ہے کہ جو کہ ایک حلال کو حرام بنا رہی ہے، تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یا کوئی یوں کہنے لگے کام تو کرے گا فلاں آدمی لیکن اس کام کے پیسے اس کو نہیں دیں گے بلکہ اس کو دیں گے، یہ بات بھی غلط ہے۔ لہذا یہ ساری شرطیں جو اوٹ پٹانگ شرطیں ہیں، ان سب کے لگانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عن عمرو بن عوف المزنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عمرو بن عوف المزنی سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین، کہ صلح جائز ہے مسلمانوں کے مابین، مگر یہ ایسی صلح جائز نہیں ہے کہ جو حرام کو حلال قرار دے دے یا حلال قرار دے دے کسی حرام کو الٹا کر دے۔ والمسلمون علی شروط، مسلمان اپنی شرطوں پر قائم رہیں، مگر ہاں ایسی شرط الا شرطا حرم حلالا، مگر ایسی شرط پر قائم نہ رہیں جو کسی حلال کو حرام کر دے، او احل حراما، یا کسی حرام کو یا کسی حلال کو حرام یعنی الٹا کر دے اس کا، تو ایسی شرطوں کے ماننے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی سامان بیچ رہا ہے، موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، آج کی ڈیٹ میں موٹر سائیکل بیچ دی 20,000 کی، اور یوں کہا کہ بھی 20,000 کی موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں لیکن میری شرط ہے کہ کیا شرط ہے کہ 1 مہینہ اور میں بھی استعمال کروں گا، تو بھی 1 مہینے کے بعد ہی بیچنا، پھر آج کیوں بیچ رہا ہے؟
یہ شرط بالکل جائز نہیں ہے، لہذا جس نے خریدی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی موٹر سائیکل آج ہی اس کے ہاتھ سے لے کہ بھی میں اس کا 20,000 روپے کا پیمنٹ ہے، میں اس کو لے چکا ہوں، اب یہ میری ہے، لہذا میری رعایت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اور وہ لینے کے بعد چاہے جس کو دے دے، اس کی مرضی ہے، لیکن یہ بیچنے والا شرط اس طرح کی نہیں لگا سکتا۔ دیکھیے عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السمع والطاعة، سننا اور اطاعت کرنا، علی المرء المسلمی، مسلمان مرد پر، مسلمان شخص پر لازم ہے، فیما احبا و کریہا، اور ان تمام احکامات میں جو اسے اچھے لگیں اور جو اسے ناپسند لگیں، یعنی دل چاہے یا نہ چاہے ہمیں احکامات کو ماننا ہی پڑے گا، مالم یؤمر بمعصیت، جب تک کہ اس کو گناہ کا حکم نہ کیا جائے، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پس اگر حکم کیا جائے کسی نافرمانی کا تو اطاعت اور سننا اور اطاعت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں جب تک قرآن و حدیث کی بات کہی جائے گی، جب تک قرآن اور حدیث کی بات سامنے آ رہی ہے تو دل چاہے اور نہ چاہے عمل کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرتے ہیں ظاہر سی بات اپنا نقصان ہے، لیکن اگر کسی غلط کام کا حکم کر دیا جائے تو پھر اطاعت جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھیے عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمین علی ما یصدقک بہ صاحبک، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس بات پر ہے، قسم اسی پر ہوگی جس پر تمہارا ساتھی تمہاری تصدیق کرے، الیمینو کے قسم علی ما یصدقو کا اس بات پر ہوگی جو جس میں تصدیق کر دے تمہارا صاحب کا، تمہارا ساتھی، تمہارا ساتھی جس بات میں تصدیق کر رہا ہے تو قسم اسی بات پر لی جائے گی۔ آپ دیکھو مثال لے لو، مثال کے طور پر ہم نے یوں کہا کہ بھی آپ نے کھانا کھا لیا، تو اب آپ نے کھانا چونکہ کھایا نہیں تھا، آپ نے جھوٹ بول دیا کہ صاحب کھانا کھا لیا، اس نے کہا قسم کھاؤ۔ اب جب قسم کھلائی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بات پر قسم کھلائی جا رہی ہے کہ آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، آپ نے کہا کھا لیا حالانکہ کھایا نہیں تھا۔ اب اگر یہ قسم کھائے گا تو کیا کہلائے گی؟ جھوٹی قسم کہلائے گی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنے دماغ میں ایک میسج بنایا کہ جب میں قسم کھاؤں گا تو اپنے دل میں یہ رکھوں گا کہ برگر نہیں کھایا، یعنی کھانے کی نیت میں نہیں کروں گا جو مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اور میں جو قسم کھاؤں گا تو یہ ہے کہ یوں کہہ کے کھاؤں گا دل میں کہ قسم خدا کی میں نے کھا لیا، یعنی کیا کھایا؟ برگر کھایا۔ اور اس نے کیا معلوم کیا تھا؟ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ ہمارے یہاں دعوت تھی، آپ آئے تھے، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ سوال اس کا یہ تھا۔ اب چونکہ اس نے جو ہے جھوٹ بول دیا کہ میں نے کھانا کھایا ہے اور کھانا کھایا نہیں تھا، اب یہ دل کے اندر یہ سوچے کہ صاحب میں کھانے کی جگہ برگر رکھ دوں دل کے اندر اپنے، اور یوں کہہ لوں کہ ہاں جی قسم خدا کی میں نے کھایا، اور دل میں اس کے کیا ہے؟ دل میں یہ کہ برگر کھایا ہے۔ تو کہتے ہیں اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، قسم تو اسی بات پر دی جائے گی، اور اس قسم اسی بات پر اعتبار ہوگا جو سامنے والے جس بات پر آپ کو قسم کھلائی ہے۔ آپ اپنی طرف سے ذہن میں سوچ کر کے اس کو الٹا پلٹی نہیں کر سکتے، صاف صاف کہہ دو اس بات کو کہ صاحب میں نے کھانا نہیں کھایا، تو اس میں تو کوئی دقت والی بات ہے ہی نہیں، اتنا بڑا کوئی جھگڑا والا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیے عن ابی ہریرہ قال عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی فی الحکم، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی الراشی والمرتشی فی الحکم، رشوت لینے والا رشوت دینے والے کے اوپر حکم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی الراشیہ والمرتشیہ، راشی رشوت دینے والا، والمرتشی رشوت لینے والا، دونوں کے اوپر لعنت برستی ہے، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی۔ لیکن دو تین مسئلے آپ سمجھیں۔ دیکھیے اگر آپ کا حق مارا جا رہا ہو اور آپ اس حق کے مستحق ہیں
وہ آپ ہی کا حق ہے، اور آپ دیکھیے 2-3 مسئلے اس میں یہ ہے، آپ کا حق مارا جا رہا ہے اور آپ واقعی اس کے حقدار ہیں، اب اس حق کو لینے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی ہے، تو کیا ایسے معاملات میں رشوت دی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ رشوت دینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کا گناہ نہیں ہٹے گا۔ یعنی لینا تو حرام ہے ہی، اور لیا ہوا پیسہ وہ جائز بھی نہیں ہے، نہ اپنے آپ کھا سکتا، نہ اولاد کو کھلا سکتا ہے، اس کو واپس ہی کرنا پڑے گا، وہ اس کی ہٹک ہے لینے والے کی۔ لیکن دینے والے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا حق مارا جا رہا ہے اور وہ اس حق کا مستحق بھی ہے، اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اس نے دیکھا کہ بنا رشوت دیے بات بنے گی نہیں، اپنا حق لینے کے لیے اس نے باقاعدہ رشوت دی اپنا حق لینے کے لیے، تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہے، دینے کی گنجائش ہے، لینے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں جاتے جاتے گاڑی وغیرہ کسی نے روک لی، مان لیجیے ہماری گاڑی روک لی، کاغذ پورے، لائسنس پورا، انشورنس پورا، پھر دوسرا پتر جو بھی ہوتا وہ سارے کے سارے پورے، سب کچھ، گاڑی ساری اچھی ہے، بڑھیا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ چھوڑتے نہیں اور وہ مانگتے ہیں رشوت، جتنی مانگتے ہیں 100 200 1000، بہرحال وہ دینی پڑتی ہے بمجبوری، اس لیے کہ فالٹ تو کچھ ہے نہیں، مگر یہ آدمی چھوڑے گا بھی نہیں، ٹائم بھی لگے گا اور آگے بھی جانا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے 150 روپے دے کر کے رشوت آگے بڑھ جاتے ہیں، تو دینے والے پر تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن لینے والے نے ظلمن جو لیا ہے اس کی خیر نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، اسی لیے اس طرح کا روپیہ پیسہ یہ ہضم نہیں ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں کو نکل ہی جاتا ہے، بہت ساری جگہ کو، بلکہ کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہ کو جو ہے الٹا پلٹی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جی، بس اپنے حقوق کو لینے کے لیے اگر بنا رشوت کے بات نہ بن رہی ہو اور حق ہمارا ہی ہے تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہے دینے کی، لینے کی گنجائش پھر بھی نہیں ہے، جو لے رہا ہے وہ اس کو بھگتے گا۔ ٹھیک، بخاری شریف کتاب التوحید، باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسام اللہ، وقال خبیب وذلک فی ذات الالہ فذکر الذات باسمہ۔ دیکھیے کتاب التوحید باب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید، یہ اوپر سے بیان کیا جا رہا ہے جس کا خلاصہ صرف اور صرف یہی ہے۔ کیا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو صفات باری تعالیٰ کے منکر ہیں اور صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا کرتے ہیں، لہذا صفات باری تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ ایمان سے باہر ہو گئے، کفر ہو گیا۔ اب یہ جو ہے امام بخاری یہاں سے کتاب التوحید شروع کر کے ان کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، ذات تک کسی کی پہنچ نہیں، اس لیے ذات کے بارے میں بات نہیں ہوتی، لیکن صفات جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ ہمارا اللہ صفات والا ہے، بنا صفات والا نہیں ہے، بس یہی ذکر کیا جائے گا۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو ذکر کیا جاتا ہے ذات کے سلسلے میں، ذات بھی اللہ رب العزت کی، چونکہ ایک طرح کی اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ یہ ذات الالہ، الہ کی ذات، والنعوتی اور صفات کے متعلق، واسام اللہ اور اللہ کے ناموں کے متعلق، ان سب بارے میں باب ہے، نیچے دیکھیے۔ وقال خبیب، حضرت خبیب نے کہا وذالک فی ذات الالہ، اور یہ سب کچھ اللہ کی ذات کے لیے ہے، فذکر الذات باسمہ، اور ذات کو اس کے نام کے ساتھ میں ذکر کیا۔ دیکھیے مطلب یہ ہے، یہ واقعہ آپ کو یاد ہی ہے، اس کو میں بیان نہیں کروں گا۔ ذات الرجیع کے نام سے غزوہ گزرا ہے 10 لوگوں کا، وہ پورا بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے، جس کے اندر حضرت عاصم بن ثابت الانصاری کو امیر بنا کر کے حضور نے بھیجا تھا۔ قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ کے لوگ جو ہے لے کر گئے تھے کہ ہمارے یہاں دین کی دعوت کے لیے بھیج دیجئے،
تاکہ وہاں کچھ اسلام پھیلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا۔ کچھ جاسوسی کی بھی نیت تھی کہ وہاں کے حالات سے واقفیت بہت ضروری تھی، لیکن بہرحال غالباً قبیلہ بنو حذیل کے نام سے قبیلہ تھا، اس کے 100 یا 200 تیر انداز آ گئے تھے، ان کو ٹیلے پر گھیر لیا تھا اور اس کے بعد میں ان کو شہید کرنا شروع کیا۔ 7 شہید ہو گئے، حضرت عاصم جو امیر تھے وہ بھی شہید ہو گئے تھے، 3 باقی بچے تھے، عبداللہ بن طارق، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسینہ۔ تو عبداللہ بن طارق جب پہاڑ سے نیچے اترے ہیں تو ان کو جب باندھنا شروع کیا تو جانے سے انکار کیا، انہوں نے ان کو وہیں پر شہید کر دیا۔ باقی حضرت خبیب اور زید بن دسینہ ان کو خرید لیا تھا دوسرے لوگوں نے، غزوہ بدر میں جن کے آبا و اجداد کو انہوں نے مارا تھا انہی لوگوں نے ان کو خرید کر کے مارنا چاہا۔ تو حضرت صفوان بن امیہ جو بعد میں ایمان قبول کر گئے، تو ان کا جو ایک غلام تھا اس نے بھی ایمان قبول کر لیا، اپنے غلام کو انہوں نے حکم دیا، حضرت حضرت زید بن دسینہ ان کو وہ لے گئے اور لے جا کر کے تنعیم میں ان کو شہید کیا۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا۔ حضرت خبیب کا حال بھی یہی ہوا، چونکہ جب ان کو لے کر کے چلے تو وہ مہینہ شروع ہو گیا تھا جس میں قتل و قتال منع ہے، اشہر حرم میں سے ایک مہینہ آ گیا تھا، لہذا ان کو گھر میں قید کر دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے پھر بہرحال یہ قید میں رہے، اور قید والا واقعہ وہی ہے کہ حارث کے لڑکوں نے ان کو خرید کر کے قید کیا تھا مارنے کے لیے، تو حارث کی بیٹی نے ایمان قبول کر لیا تھا، اور حارث کی بیٹی نے جب حضرت خبیب الانصاری کا حال اپنے گھر میں دیکھا تو اس سے متاثر ہو کر کے ایمان قبول کیا تھا۔ تو واقعہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اسطرہ وغیرہ استعمال کے لیے مانگا، بہرحال اس کا جو بیٹا تھا چھوٹا وہ وہاں پہنچ گیا ان کے پاس میں، تو وہ ڈر گئی کہ شاید جو میرا بیٹا ہے اس کو مار ڈالے گا خبیب۔ حضرت خبیب نے کہا کہ ہم اس طرح کے کام غلط نہیں کرتے ہیں، ہم کسی بالغ بچے پر، عورت پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اس بات سے بڑی متاثر ہوئی حارث کی بیٹی، دشمن کی بیٹی۔ دوسرا پھر یہی ہوا کہ انگور دیکھ لیے انہوں نے کہ مارکیٹ میں انگور اویلیبل نہیں ہے اور یہ انگور جو ہے کھا رہے ہیں، ظاہر سی بات اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح کی باتیں حارث کی بیٹی نے وہاں دیکھی اور واقعہ بھی بیان کیا، تو حارث کی بیٹی سے ہی روایت ہے بہت سی ان سے، تو بہرحال ایمان قبول کیا تھا۔ حضرت خبیب کو جب یہ اشہر حرم ختم ہونے کے بعد، مہینہ ختم ہونے کے بعد جب لے کر چلے ہیں تنعیم کے، جہاں مسجد عائشہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے عمرے کا، دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو وہاں جب لے کر گئے ہیں تو ان کو جو ہے مطلب پھانسی وغیرہ دی گئی ہے، ان کی لاش لٹکی ہوئی تھی، یہ آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ حضور نے ان کی لاش کو جو ہے اٹھوا لیا تھا وہاں سے، راستے میں جب لا رہے ہیں دشمن کو خبر لگی، دشمن پیچھے لگ گیا، بہرحال لاش نیچے گر گئی اور زمین نے اس لاش کو، حضرت خبیب کی لاش کو نگل لیا تھا، بلیع الارض اسی لیے ان کو کہا گیا۔ حضرت عاصم کا بھی واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ قریش مکہ نے جب عاصم کی لاش وہاں پڑی ہے ٹیلے کے اوپر، اس کو کچھ جسم کا حصہ کاٹنے کے لیے بھیجا، تو لہذا وہاں وہ پہنچے مگر وہ اس کو کاٹ نہ پائے، بھیڑ تتیے وغیرہ وہاں اس طرح کے پہنچ گئے کہ لاش کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ یہ سارے واقعات بیان ہو چکے ہیں، اور اسی کا ایک واقعہ، تو اس واقعے میں جب حضرت خبیب کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس میں ایک شعر انہوں نے پڑھے تھے، چند شعر، ان میں سے ایک شعر کا ایک مصرع وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، یہاں لفظ ذات اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، صرف یہ بتانا مقصد ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره ان ابا هريره قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 10 لوگوں کو، وہ وہی مسئلہ تھا جاسوسی والا۔ اوپر روایت میں کیا تھا؟ عشرۃ عینن، عین کے معنی وہاں پر جاسوسی کے تھے۔ منہم خبیب الانصاری، انہی 10 میں سے خبیب الانصاری بھی تھے، اور امیر کون تھے؟ حضرت عاصم بن ثابت الانصاری۔ فاخبرنی عبید اللہ بن عیاض ان ابنۃ الحارث اخبرتہ، فرماتے مجھے خبر دی عبید اللہ بن عیاض نے۔ ایک منٹ، ایک فون رہ گیا، دیکھیں
बाअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरतन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा 10 लोगों को, मिनहुम खुबैब अल-अंसारी, उन्हीं 10 में से खुबैब अल-अंसारी भी थे। फ़अख़बरनी उबैदुल्लाह इब्न इयाज़, और मुझे खबर दी उबैदुल्लाह इब्न इयाज़ ने इस बात की कि अन्नबनतल हारिस अखबरतहु, कि हारिस की बेटी ने खबर दी, वही बेटी जिसने ईमान कबूल किया था। अन्नहुम हिना इज्तमाउ, जब वो लोग मुत्तफिक हो गए, यानी मुत्तफिक को कत्ल करने पर मुत्तफिक हो गए। इस्तारा मिनहा मूसा यस्तहिद बिहा, तो उनसे उस तरह मांगा ताकि उसको इस्तेमाल करें। फलम्मा खरजू बिही मिनल हरमी, जब वो लेकर के चले, ये हारिस के औलाद, हारिस के बेटे, क्योंकि हारिस को कत्ल किया था बदर के अंदर, तो औलाद जो है इनसे बदला लेना चाह रही थी। तो हारिस की औलाद फलम्मा खरजू बिही, लेकर के चली, मिनल हरमी, हरम से, यानी हरम वाला क्षेत्र से बाहर, जो कि तनईम का इलाका है। लियक़तलूहु क़ाल खुबैब, ताकि उनको कत्ल कर दे। क़ाल खुबैब, तो हज़रत खुबैब ने शेर उस वक्त में अदा किए थे। ये पूरा बयान ऊपर आ ही चुका है। मा उबाली हीना उक़्तल मुस्लिमन, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं मुसलमान होने की हालत में कत्ल किया जा रहा हूँ। अला अय्यि शिक़्क़िन कान लिल्लाहि मसराई, के कौन सी शिक पर, कौन से पहलू पर लिटा करके मुझे शहीद किया जाएगा, क्योंकि ये पछड़ना, ये शहीद होना अल्लाह के लिए है। वज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाह, और ये अल्लाह ही के लिए है। व इन यशा युबारिक अला उसालिन शलिन व ज़ई, और अगर अल्लाह चाहे तो मेरे जिस्म के टुकड़ों के अंदर बरकतें डाल दे। फ़क़तलहु इब्नुल हारिस, तो हारिस के बेटे ने हज़रत खुबैब को शहीद कर डाला। फ़अख़बरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबहु, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी अपने साथियों को, खबर उनकी खबर, यौम असीबु, जिस दिन की ये हादसा पेश आया उनके साथ, जिस दिन उनके साथ ये हादसा पेश आया उसी दिन हुजूर ने उनको खबर कर दी वहीं पर, कैसे ऐसे हमारे 10 जो लोग थे उनके साथ ऐसे ऐसा हादसा पेश आ चुका है। बाबू क़ौलिल्लाहि, अल्लाह के कौल के बारे, वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह ताला डराता है तुमको अपने नफ्स से। लफ्ज़ नफ्स अल्लाह के लिए साबित हुआ और इसके माना जात के हैं। नफ्स बमाना जात है, अल्लाह अपनी जात से तुमको डराता है। वक़ौली, और अल्लाह ताला के कौल के बारे में बाब है, तालो माफी नफ्सी वला आलो माफी नफ्सी का, ए अल्लाह तू जानता है जो मेरे दिल के अंदर है और मैं नहीं जानता जो आपकी जात में, आपके नफ्स के अंदर। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है 7वें पारे में, पाव पारे पर। उसका खुलासा ये है कि अल्लाह पूछेगा कि क्या तुमने कहा था कि तुम मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लेना। जो इन लोगों ने, ईसाइयों ने हजरत ईसा की पूजा की, हजरत ईसा की माँ की कर रहे हैं पूजा, तो क्या इसके लिए कहा था? तो हजरत ईसा फरमाएंगे नहीं जी। और अगर मैं इस बात को कह देता ए अल्लाह तो तुझे मालूम हो ही जाता। क्यों? तालो माफी नफ्सी वला आलो माफी नफ्सी, क्योंकि आपको तो मालूम है जो मेरे दिल के अंदर है, मेरे नफ्स के अंदर, मेरी जात के अंदर है, और मैं नहीं जानता। यानी आपके बारे में नहीं जानता, कमा हक हो, लेकिन आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं। قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضور نے فرمایا ما من احد اغیر من اللہ، ما من احد اغیر من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، من اجل ذالک، اسی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، حرم الفواحش، بری باتوں کا اللہ نے حرام قرار دے دیا، وما احد احب الیہ المدح من اللہ، اور کوئی بھی زیادہ اللہ سے زیادہ اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، چونکہ تعریف کا مستحق ہے، وہ جو مستحق ہے اس کو اگر یہ چاہت ہے کہ میری تعریف کی جائے تو ٹھیک ہے۔ اب ہم جیسے ایرے گہرے نتو خیرے لوگ تعریف کے مستحق بھی نہیں ہیں، پھر بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تو مستحق ہے تو اللہ تو چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی تعریف اپنے آپ بتائی کہ اس طرح سے کرو، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہی تو ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اللہ کی تعریفات میں ہیں۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ میری تعریف اس طرح سے کرو۔
وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه کہ جب اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا کیا تو لکھا اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر یہ بات وہ یکتب علی نفسی اور اپنے نفس پر اس نے یہ بات لکھی اپنے نفس کے اوپر اس نے یہ بات لکھی وهو وضع عنده على العرش اور وہ لکھا ہوا موجود ہے اس کے پاس عرش کے اوپر کیا لکھا اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں مخلوق کو پیدا کرتے وقت ان رحمتی تغلب غضبی بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے غصے سے زیادہ بڑھی ہوئی اللہ کی رحمت ہے اسی لیے بعض کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اللہ کا غصہ جو ہے وہ جہنم ہے اور اللہ کی رحمت جو ہے جنت ہے تو جہنم بھر جائے گی اللہ اپنا پیر رکھ دے گا وہ روایت آپ نے پڑھی ہے پھر وہ قد اور قد اس طرح بولے گی بس چڑھ چڑھائے گی بالکل لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے گی رحمت وسیع ہے نا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جنت کے اندر اس کو رکھے گا یہ ہے دیکھیے وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله وانا عند ظن عبدي بي فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں اس کا تذکرہ بیان پورا آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور میں نے روایت بیان کی تھی آپ کو اگر یاد ہے میں نے بتایا تھا کیسے کہ امریکہ کے اندر کیسے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا گیا وہ اسی حدیث کا مسئلہ تھا کہ گمان میں جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ سانپ دکھا کر کے اسے 2 سوئی سے کٹا دیا گیا تھا لیکن اس کے دماغ میں چونکہ سانپ تھا تو سانپ کا زہر آٹومیٹک اس کے باڈی نے اپنے اندر پیدا کر لیا اور اسی وجہ سے اس کی موت آئی جب اس کا ایکس رے وغیرہ کیا گیا تو واقعی اس کے اندر زہر تھا یہ کہاں سے آ گیا زہر حالانکہ اس کو سانپ نے نہیں کاٹا سانپ صرف دکھایا گیا تھا اور آنکھ پر پٹی باندھی گئی تھی اور اس کے بعد 2 سوئی اس کو چبھا دی گئی وہ تڑپ کر کے مر گیا سمجھ گئے دیکھیے فرماتے میں اپنے بندے کے وہم و گمان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي بس اگر وہ مجھے یاد کرتا اپنے دل کے اندر تو میں بھی اسے چپکے سے یاد کرتا ہوں وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے کسی محفل کے اندر تو میں بھی اس کو ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو بہتر ہوتی ہے اس سے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ اور اگر کوئی ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تقرب کرتا ہے میرے پاس آتا ہے تقربت إِلَيْهِ ذِرَاعًا تو میں ایک باہ اس کے پاس آتا ہوں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہے تقربت إِلَيْهِ بَاعًا تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ چل کر کے آتا ہوں باع یعنی باہیں جسے کہتے ہیں وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي جو میرے پاس چل کر کے آتا ہے میری طرف أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً تو میں اس کی طرف دوڑ کر پہنچتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ انسان کی توجہ سے زیادہ ہوتی ہے انسان اللہ کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیشہ زیادہ توجہ کرتا ہے انسان زیادہ کرے توجہ تو اور توجہ زیادہ جو ہے ہوا کرتی ہے یہ روایت بہت ہی زیادہ عجیب ہے دیکھیے باب قولہ تعالی اللہ کے قول کے بارے میں یہ باب ہے کل شیء ہالک الا وجہہ کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اس کی ذات ہلاک نہیں ہوگی وجہ کے معنی یہاں بھی ذات کے ہیں اوپر بات آ چکی ہے بہت سارے الفاظ کے معنی ذات کے ہوں گے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال لما نزل آیا حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی 3 وعدے تھے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے عذاب اوپر سے بھیجے اللہ قادر ہے عذاب نیچے سے بھیجے اللہ قادر ہے کہ عذاب بھیجے آپس میں تمہیں گتھم گتھا کرا کے اختلاف کرا کے تو 2 عذابوں سے حضور نے جو ہے اللہ کی ذات کی پناہ مانگی تو 2 عذابوں سے چھٹکارا ہو گیا اوپر سے کوئی عذاب ایسا نہیں آئے گا آسمان سے ایسے آگ نہیں برسے گی
یہ عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت ہلاک ہو جائے، زمین میں سے ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ زلزلہ آ کر کے سارے کی ساری دنیا کے مسلمان ختم ہو جائیں۔ ایک خطے میں، علاقے میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری امت کو ہلاکت میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ آپس میں اختلاف اور آپس میں جھگڑے نہ ہوں، تو پھر چونکہ یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو حضور نے فرمایا کہ پھر یہ والا لے لو، یہ زیادہ آسان ہے، آپس میں اختلاف اسی لیے رہا کرتا ہے۔ دیکھیے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، قل، کون سی آیت؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ تم پر عذاب بھیج دے اوپر سے، اور قادر ہے اس بات کے اوپر کہ عذاب بھیجے نیچے سے، اور قادر ہے اس بات کے اوپر کہ تم میں آپس میں اختلاف کر دے اور گتھا آپس میں ہو جاؤ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، اعوذ بوجہہ کا، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ذات کی۔ فقال او من تحت ارجلکم، جب اللہ نے فرمایا عذابا من فوقکم، اوپر سے عذاب، تو حضور نے فرمایا اللہ آپ کی پناہ، یعنی یہ عذاب ہم پر نہ آئے، تو دعا قبول ہو گئی۔ پھر فقال او من تحت ارجلکم، فرمایا کہ پیروں کے نیچے کا عذاب، زلزلہ آ کر کے ساری امت کو ہلاک کر دیا جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بوجہہ کا، حضور نے فرمایا اللہ یہ اس عذاب سے بھی میں آپ کی ذات کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ عذاب بھی نہ آئی، بھی قبول ہو گئی۔ قال او یلبسکم شیعا، یا تم میں گروہ بندی ہو جائے، فرقے بندی بن جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ایسر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ آسان ہے، ان دونوں کے مقابلے یہ آسان ہے۔ اب آپس میں لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا، گروہ بندی ہوگی، فرقے بندی ہوگی، یہ بات تو ہونی ہے، یوں کہہ لیجئے اب تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ محنت یہ ہے کہ حق کی تلاش میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور حق کی تلاش میں محنت کرنے ہی کا نام کامیابی اور ناکامی ہے۔ راستہ دے دیا گیا قرآن اور حدیث، اب اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی صحیح راہ کو لے کر کے چلنا ہے اور غلط راہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ بس کریں جی۔ بخاری شریف کتاب المغازی، غزوہ خیبر کا بیان اور اس کے متعلقات بیان کی جا رہے ہیں، دیکھیں۔ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، اوپر بہت کچھ ہوا، آپ کے سامنے میں نے واقعات بیان کیے ہیں، اور واقعات بیان کرنے میں آپ سے بیان کر چکا ہوں۔ امام زہری جتنی روایتوں کے اندر آتے ہیں اور جہاں اختلافی بات آتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں شیعات کی طرف مائل نظر آتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں، وہ اپنی رائے ہوتی ہے ان کی، حدیث نہیں ہوتی، مگر وہ حدیث میں اس کو اس طریقے سے داخل کر دیتے ہیں کہ عام بندہ اس کو پہچان ہی نہیں کر پاتا کہ یہ حدیث کا جملہ ہے، یہ امام زہری کا ہے یہ جملہ، یہ بات پہچان نہیں ہو پاتی ہے۔ دیکھیے اب کیا کیا باتیں کر دی انہوں نے کہ حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے خبر ابو بکر صدیق کو نہیں دی، حالانکہ ایک روایت یہ موجود ہے ابو بکر صدیق نے جنازے کی نماز پڑھائی، یہ روایت موجود ہے، اور بھی روایت حضرت علی نے پڑھائی، یہ بھی روایت موجود ہے، لیکن بہرحال اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے کبھی پوری زندگی بات نہیں کی، بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حق کے بارے میں بات نہ کی۔ اور تیسری بات کہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض تھی تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس موت تک ان کے ساتھ رہی، ساری خدمت انہوں نے کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے پاس بھیجا تھا، یہ بات غلط باتیں ہیں ساری، دیکھیے۔ اور صحابہ جو ہیں کبھی بھی یاد رکھنا، یہ تہرا پیڑ والا باغ یا چند اور بھی کچھ لاکھوں کروڑوں کے لیے بھی صحابہ کرام بے ایمانی نہیں کر سکتے، پوری زندگی حضور پر لٹایا ہے ابو بکر صدیق نے، وہ چند پیڑوں کے لیے کسی کا حق مار سکتا ہے؟ اور کمال کی بات ہے کہ حق مارنے والی بات صرف فاطمہ زہرا کے لیے کیوں کہی جاتی ہے؟ عائشہ بھی تو ہیں، یہ ان کی بیٹی حضرت ابو صدیق کی، جب وراثت دی جائے گی حضرت فاطمہ کو تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو کیوں نہیں دی جائے گی؟ 8ویں حصے میں سے ان کا بھی حصہ بنے گا، ظاہر سی بات، لیکن کسی کا بھی نہیں دیا گیا چونکہ وراثت جاری نہیں ہوئی۔ اب یہ کچھ باتیں اور کہہ رہے ہیں، دیکھیے۔ وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ،
فرماتے ہیں حضرت علی کے لیے لوگوں کی جانب سے ایک چہرہ تھا، التفات تھا فاطمہ کی حیات کی وجہ سے۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی زندگی جب تک تھی تو حضرت علی کو لوگ زیادہ بھاؤ دیا کرتے تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو زیادہ لوگوں نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، بتائیے کتنی غلط بات ہے۔ حضرت عمر کے کتنے فیصلے حضرت علی سے ہیں، حضرت ابوبکر کتنے فیصلوں میں حضرت علی سے رائے مشورہ کیا کرتے تھے، یہ باتیں غلط ہیں۔ فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس، اور جب حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی لوگوں کی نگاہ میں کمتر ہو گئے۔ فالتمس مصالحۃ ابی بکر ومبایعتہ، پس کوشش کی انہوں نے ابو بکر کی مصالحت، ابو بکر سے مصالحت کی اور ان کی بیعت کرنے کی۔ بات یہ تھی حضرت علی نے بیعت کر لی تھی، شروع ہی میں حضرت علی نے پہلے دن بیعت کر لی تھی، مگر وہ بیعت چپکے چپکے ہوئی تھی کسی وجہ سے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت علی نے بیعت ہی نہیں کی ہے، ناراض ہیں، اس طرح کی باتیں۔ لیکن بہرحال حضرت علی نے پھر دوبارہ سے بیعت کی اور بیعت کر کے خطبہ دیا کہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی بات، اتنی تو بات تھی ہمارے دل کے اندر کہ بھی جب مشورہ ہو رہا تھا وہاں سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر تو ہم لوگ بھی ہوتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا عذر وہاں پر جو ہے بیان کیا کہ جو عذر یہ تھا کہ آپ لوگوں کا انتظار کرتے تو وہاں کوئی نہ کوئی امیر بن چکا ہوتا اور وہ فتنہ بہت بڑا جو ہے ابھرتا، پھر اس لیے ہمیں جلدی جلدی یہ کام کرنا پڑا بمجبوری۔ جب انہیں خبر لگی حضرت علی کو کہ ایسے بات ہوئی تھی، حضرت علی خاموش ہو گئے۔ اسی کا ذکر روایت کے اندر بھی آئے گا نیچے۔ تو اب لوگوں میں مشہور ہو گئی یہ بات کہ بیعت نہیں کی، حالانکہ بیعت وہ پہلے کر چکے تھے مگر چپکے سے ہوئی تھی۔ اب جو ہے بعد میں حضرت علی نے سب کے سامنے منبر پر بیعت کی پھر سے۔ دیکھیے وَلَمْ يَكُنْ يُبَايُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، ان دنوں حضرت علی نے بیعت نہیں کی ہوئی تھی، حالانکہ بیعت ہو چکی ہے، اب دوبارہ بیعت ہوگی۔ فارسل الی ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کی جانب انہوں نے آدمی بھیجا، انئتنا کہ ہمارے پاس آؤ، ولا یاتنا احد معک، یعنی حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے گھر بلایا، کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ آئے، ولا یاتنا احد معک، آپ کے ساتھ کوئی نہ آئے، کراہیتا لیحضر عمر، اس بات سے کراہیت کرنے کے لیے، کراہیت ہو رہی تھی اس بات سے کہ تاکہ عمر حاضر ہوں۔ کتنی غلط بات، یعنی عمر کی حاضری سے حضرت علی کو کراہیت، جو اپنی سگی بیٹی حضرت عمر کو دے رہا ہو۔ حضرت عمر سے نکاح ہوا نہیں ہوا ام کلثوم کا، حضرت عمر سے نکاح ہوا ام کلثوم، اپنی سگی بیٹی دی ہے، کس نے؟ حضرت علی نے، اور وہ جو ہے کراہیت ہوگی۔ یہ سب باتیں یہ ہے امام زہری کرتے گڑبڑ، یہ بیچ میں اپنی باتیں لاتے۔ فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا، لا واللہ، نہیں قسم خدا کی، لا تدخلوا علیہم وحدک، آپ نہیں جائیں گے اکیلے وہاں۔ فقال ابو بکر نے کہا، وما عصیتم ان یفعلوہ بی، اور وما عصیتہم ان یفعلوہ بی، اور قریب ہے کہ قریب نہیں ہے یہ بات کہ وہ کریں میرے ساتھ کچھ بھی، یعنی وہ ایسا میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، کوئی حالات ایسے تھوڑی ہیں، حضرت علی ہیں، معمولی تھوڑی ہیں کوئی۔ واللہ لآتینہم، قسم خدا کی ضرور جاؤں گا میں وہاں پر۔ فدخل علیہم ابو بکر صدیق ان کے پاس چلے گئے، فتشہد علی، حضرت علی نے جو ہے تشہد یعنی کلمہ شہادت ادا کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا، یا آپ نے وہی جو آپ نے پڑھا ہے کہ تشہد کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اس طرح کی بات کہی۔ اسے ہم کہتے ہیں خطبہ پڑھا۔ کیا پڑھا؟ خطبہ پڑھا۔ وقال، اور خطبہ پڑھا، خطبے کے اندر یوں کہا، انا قد عرفنا فضلک، کہ بے شک ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں، اے ابو بکر ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کی فضیلت کو جانتے ہیں، وما اعطاک اللہ، اور جو فضیلت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو ہم جانتے ہیں، جو فضیلت اللہ نے آپ کو دی اسے ہم جانتے ہیں، وما ننفس علیک خیرا ساقہ اللہ الیک، اور ہم کسی بات میں بھی حسد نہیں کرتے، ہم حسد نہیں کرتے ہیں اس خیر کے سلسلے میں
جس کو اللہ پاک نے آپ کی طرف دیا ہے، یعنی اللہ نے جو آپ کو حکمتیں دی ہیں، جو ہوشیاری دین کی سمجھ آپ کو دی ہے، اس میں ہم آپ پر ننفس، ہم حسد نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّكَ اسْتَبَدَّ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، لیکن آپ نے ذرا سا یہ کیا کہ ہمیں چھوڑ کر آپ نے جو خلافت آپ نے ہمیں چھوڑنے سے مراد یہ کہ ہمارے رائے مشورے کے بغیر جو خلافت طے ہوئی ہے، اس سے تھوڑی سی ہمیں بات ہے۔ دیکھیے وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی قرابت کا ہمارا بھی کوئی رشتہ ہے، اس حصہ ہمارا بھی تھا کہ حضور سے ہم مطلب گھر کے لوگ تھے ان کے، ہمارے بغیر یہ رائے مشورہ ہوا۔ اب حضرت ابوبکر نے وہ بات بتائی کہ حالات ایسے ایسے تھے، تو حضرت علی اس بات سے راضی ہو گئے۔ دیکھیے حتی فاضت عینا اب ابی بکر، یہاں تک کہ بہہ پڑی آنکھیں ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے۔ فلما تکلم ابو بکر قال، پر جو حضرت ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا، قال تو یوں فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس سے قبضے میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، کہ یقیناً اللہ رب العزت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں مجھے اپنی قرابت سے، اپنی رشتہ داریوں سے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اپنی رشتہ داریوں سے صلہ رحمی کرنے کے مقابلے مجھے زیادہ محبوب ہے یہ بات کہ میں حضور کی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کروں۔ وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُم مِّنْ هَٰذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، اور بہرحال وہ مسئلہ جو جھگڑا جو ہو رہا ہے میرے اور تمہارے بیچ میں ان مالوں کے سلسلے میں، وہ مال وہی باغ فدق وغیرہ، فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ، بے شک میں خیر سے اس معاملے میں ہٹا ہی نہیں ہوں، یعنی میں خیر سے نہیں ہٹا ہوں، حضور نے جو فرمایا تھا انہیں ویسا ہی کیا۔ اور دیکھو علی، میں حضور کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں نے اپنا سب کچھ حضور پر نچھاور کر دیا ہے، ساری چیز میں حضور کے ساتھ رہا ہوں زندگی بھر، حضور کا منشا، حضور کی ساری چیز سمجھتا ہوں۔ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ، کہ نہیں چھوڑ سکتا میں کسی ایسے حکم کو جو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے اور میں اس کام کو کروں گا، جو میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا وہی کام میں کروں گا۔ اب حضرت علی نے وہ عذر وغیرہ، پوری روایت یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ ہے، خلاصہ یہ کہ حضرت علی نے جب پوری بات سن لی کہ ہاں بھائی یہ عذر تھا، واقعی میں عذر ہے کہ اگر کوئی اور ذمہ دار بن جاتا، حضرت ابوبکر سے تو کچھ کہہ بھی سکتے، ان سے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، معاملہ زیادہ خراب ہو جاتا، تو کیا ہوتا پھر؟ اس سے فتنہ کھڑا ہوتا۔ فقال علی لأبی بکر، حضرت علی نے فرمایا بات تو صحیح ہے آپ کی، ابو بکر سے کہا موعدک العشیہ للبیعۃ، ٹھیک ہے جی میں اب تمہارے ہاتھ پر دوبارہ شام میں بیعت کروں گا، سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ لوگوں میں جو بات مشہور ہو رہی ہے کہ حضرت علی ناراض ہے اس لیے بیعت نہیں کی، حالانکہ بیعت میں کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ پھر شام میں سب کے سامنے بیعت کروں گا۔ ہاں یہ بات بیعت کرنے کے باوجود بھی میرے دماغ میں تھی کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، لیکن اب آپ نے عذر ہمارے سامنے پیش کر ہی دیا ہے تو بات ختم۔ دیکھیے فلما صلی ابو بکر الظہر رقی المنبر، کہاں گیا؟ ہاں فلما صلی ابو بکر الظہر، اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تو منبر پر چڑھے، فتشہد، اور اس کے بعد میں خطبہ پڑھا، تشہد یعنی خطبہ، وذکر شأن علی، اور ذکر کی حضرت علی کی شان، وتخلفہ عن البیعۃ، اور ان کے پیچھے رہنے کا مطلب، بیعت سے پیچھے رہنے کا مطلب، یعنی ایک بار بیعت کر چکے ہیں، دوسری بار جو لوگوں کے سامنے بیعت نہیں کی، تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹے، اس بات کو بیان کیا۔ وعذرہ بالذی اعتذر الیہ، اور وہ عذر بھی بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ میرے دل میں بات تھی اس طرح کی۔ ثم استغفر، پھر حضرت علی کے لیے استغفار کیا۔ اب حضرت علی خطبے پر آئے، پہلے حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کی شان کی بیان اور ان کا عذر بیان کیا کہ لوگوں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ تھی۔ اب حضرت علی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو باقاعدہ بیان کیا
اور حضرت علی کی عظمت کو بیان کر کے وہ بات بتائی کہ ہاں دل میں ایسے ایسے بات تھی، لیکن ان کی فضیلت کا انکار ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اور پھر جو ہے سارے مسلمان خوش ہو گئے کہ ان کا جھگڑا آپس میں تھا وہ ختم ہو چکا، دل صاف ہو گئے۔ وتشاہد علی، حضرت علی نے پھر خطبہ دیا، فعظم حق ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے حق کو بڑا بتایا، وحدث اور بیان کیا اس بات کو، انہ لم یحملہ علی الذی صنع نفاست علی ابی بکر ولا انکار للذی فضلہ اللہ بہ، کہ بے شک نہیں ابھارا ہمیں نہیں ابھارا ہے اس بات پر، اس چیز نے جو انہوں نے کیا، اس عمل پر نہیں ابھارا ہے نفاست یعنی حسد نے، ابو بکر کے اوپر حسد نے، اور نہ ہی اس فضیلت سے انکار نے جو فضیلت اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے، جو فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے اس کا انکار نہیں ہے، اور نہ ان کے اوپر ہمیں حسد ہے۔ وَلَكِنِّي نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، لیکن ہم خلافت کے معاملے میں رائے مشورے کا اپنا کچھ حق رکھتے تھے، ہمارا بھی حق تھا کچھ رائے مشورے کا، وہ ہم سے نہیں لیا گیا، اور جب حالات بتائے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنفُسِنَا، تو ہمیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تو ہمارے دل کے اندر کچھ کھٹکا سا آ گیا۔ اب یہ بات سب کے سامنے آ گئی جی، بات یہ تھی، اب سب کے سامنے بیعت کر لی، جب بیعت کر لی تو کیا ہوا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا وَصَبْتَ، پس سارے کے سارے مسلمان اس سے خوش ہو گئے اور یوں کہا، سبتا تم نے صحیح کیا، معاملہ صاف کر لیا، علی آپ بہت اچھے ہو، آپ نے بالکل صحیح کیا۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، اور مسلمان حضرت علی کی طرف یہ قریب ہو گئے، یعنی حضرت علی سے قریب ہو گئے، جو آپس میں کھٹپٹ ہو رہی تھی، دنیا بن رہی تھی، اب وہ قربت میں بدل گئی، جس وقت کے امر بالمعروف، جس وقت کے حضرت علی نے امر بالمعروف کی طرف مراجعت کر لی، واپس سے جو ہے ان کا آپس میں اختلاف ختم ہو کر کے دوبارہ سے دین پھیلانے کے لیے، دوبارہ سے دین میں آگے بڑھنے کے لیے دونوں نے، ابوبکر صدیق نے بھی حضرت عمر نے بھی اس کام کو کر لیا، تو سب مسلمان خوش ہو گئے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، فرماتی حضرت عائشہ سے روایت، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب خیبر کو فتح کیا گیا اس وقت ہم نے کہا کہ اب ہم کھجور سے پیٹ بھر لیا کریں گے، یعنی پیٹ بھر کر ہمیں کھانا کبھی نہیں ملتا تھا، جب خیبر فتح ہوا تو تب سمجھ میں آئی کہ وہاں کے باغات وغیرہ وہ سب چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ اب تو ہم پیٹ بھر کر کھا لیا کریں گے، کو بھی کھجور۔ وبه قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال، فرماتے ابن عمر سے روایت ہے، ما شبعنا حتى فتحنا خیبر، کہ ہم پیٹ بھر کر نہیں کھا پائے تھے یہاں تک کہ خیبر فتح کر لیا ہم نے، خیبر کے فتح ہونے تک ہم نے کبھی جو ہے کھجور سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہے جی، یہ مسئلہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ ردی کھجور کے بدلے میں ایک صحابی عمدہ کھجور لے آئے تھے، 1 کلو کھجور 2 کلو کھجور ردی دے کر کے 1 کلو جو ہے عمدہ لے آئے تھے، اس کو بیاج اور سود میں داخل کیا حضور نے اور منع کر دیا، وہ 6 چیزیں ہیں تو یہ ان کے بدلے میں آپس میں، اور اسی سے جو ہے تمام چیزوں کا حکم لیا گیا کہ اس کی شکل یہ پہلے بیچ دو، اوپر بیان کر چکا ہوں آپ کو سامنے لمبا چھوڑا۔ مثال کے طور پر 1 کلو ردی کھجور ہے، اب سامنے والی 100 روپے کلو ہے ردی، اور ادھر والی جو ہے 400 روپے کلو ہے، اب 4 کلو بنے گی ادھر 1 کلو بنے گی، تو ہم اس کو الٹا پلٹی نہیں کر سکتے، ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ اس 1 کلو کھجور کو 4 کلو کھجور کو پہلے اسے بیچ دیں، اس کے بعد 400 روپے کی وہ جو کھجوریں ہیں اس کی وہ آپ لے لیں، تو خریدنا فروخت کرنا تو ہو سکتا ہے لیکن ادلا بدلی نہیں ہو سکتی اس طرح سے۔ 1 کلو کی کھجور کی ادلا بدلی 1 کلو ہی کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ عمدہ ہیں یا ردی ہیں۔ دیکھیے باب استعمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل خیبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنایا اہل خیبر پر۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر کے بھیجا غزلا ایک شخص کو علی خیبر، خیبر پر ایک شخص کو عامل کے طور پر مقرر بنا کر کے بھیجا ہے،
اور عامل کا مطلب یہ ہوتا وہاں کی ذمہ داری کہ کیسے کرنا ہے، کیسے مال کو اٹھانا ہے، اور کیسے کیسے یہاں پر ان کا نام چاہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت سواد ابن غزیہ جو عامل بنا کر کے اسے بھیجا تھا ذمہ دار، سواد ابن غزیہ ہے، سواد ابن غزیہ، سواد ابن غزیہ ایک شخص کو بھیجا، یعنی سواد ابن غزیہ کو بھیجا خیبر پر عامل بنا کر کے۔ فجاءہ بتمر جنیب، تو وہ عمدہ کھجور لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کل تمر خیبر ہکذا، کیا ساری کی ساری خیبر کی کھجور ایسی عمدہ ہیں؟ فقال اللہ، کہنے لگے نہیں تو واللہ قسم خدا کہ ایسا نہیں ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم یہ کرتے ہیں کہ انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین، ہم ایک سا عمدہ کھجورے لے لیتے ہیں 2 سا ردی کھجورے دے کر، اور والصاعین بثلاثتی، اور 2 سا کھجورے ردی، 2 سا کھجورے عمدہ لے لیتے ہیں بثلاثتی، 3 سا ردی کھجورے دے کر، یعنی ہم زیادہ دیتے ہیں تو ہمیں اس کے مقابلے عمدہ والی کم مل جاتی۔ حضور نے فرمایا فقال اللہ، کہ ایسا نہ کرو، لا تفعل، بالکل نہیں کرنا، بلکہ اس کو پہلے خرید فروخت کر لو۔ کیسے؟ آپ یہ 3 کلو یا 2 کلو پہلے اسے بیچو، اس کے ہو گئے پیسے، اور اس کے بعد اس پیسوں کی وہ خرید لو جو اس کے پاس ہے۔ بیع الجمع بالدراہم، کہ تم بیچ دو ان تمام کی تمام کو درہموں کے اندر، ثم بتع بالدراہم جنیبا، اور پھر تم درہموں کے عوض میں اس عمدہ والی کو خرید لو۔ ہاں، بیچنا خرید نہ کرو، اس طرح سے الٹا پلٹی نہیں ہونے کی ہے۔ وقال عبد العزيز بن محمد عن عبد الحميد عن عبد المجيد عن سعيد أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنی عدی، انصار میں سے بنی عدی کے بھائی کو، الى خیبر، وہ آپ سے بیان کر چکا ہوں، سواد ابن غزیہ، الى خیبر، خیبر کا عامل بنا کر کے بھیجا، فامرہ علی، اور ان کو امیر بنا دیا وہاں۔ وعن عبد المجید عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ وابی سعید مثلہ، اس طرح کی روایت سے بھی ہے، اسی طرح کی روایت ہے۔ باب معاملۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیبر، یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ کیا اہل خیبر کے ساتھ۔ وبہ قال حدث، ظاہر سی بات جب وہ خیبر فتح ہو گیا تو سب کچھ حضور کا ہو گیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کو واپس نہیں لیا، اب زمینیں لے کر کے جاتے بھی کہاں، وہ زمینیں وہی رہنے دی بلکہ بٹائی پر دے دی، انہی یہودیوں کو تو کہہ دیا کہ بھئی اسے تم کماؤ، اور کمانے کے بعد 1 کنٹل میں سے 50 کلو ہمارا اور 50 کلو آپ لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لینا، محنت کے بدلے رکھ لینا۔ تو اس طرح سے معاملہ کیا تھا، زمینیں وہیں رکھی، اگرچہ وہ زمینیں ان کی نہیں رہی لیکن رکھا ان کو وہیں تاکہ کام دھام وغیرہ وہ کرتے رہے وہاں پر۔ اس زمینوں سے جو ہے جو نکلے گا آدھا یہاں آتا تھا حضور کے پاس، اور باقی وہی لوگ وہیں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبير عن نافع عن عبد الله قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر یہود کو دے دیا، ان يعملوها، کہ اس میں کام کریں، ويزرعوها، اور اس میں کھیتی کریں، چھوڑا نہیں ایسے ہی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ ان کو وہاں سے بھگا دیتے تو صحابہ کا وہاں رہنا مشکل ہوتا، اور اگر انہی کو دے تو ہی مشکل ہوتی۔ زمینیں تو ہو گئی ہیں گورنمنٹ کی، حضور کی ہو چکی ہیں، لہذا کھیتی باڑی کرنے کے لیے یہودیوں کو دے دی، کس شرط پر؟ وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور ان کے لیے اس کا آدھا ہوگا جو ان زمینوں سے نکلے گا، آدھا وہ رکھیں گے محنت کر کے، اور آدھا حضور کے یہاں پر آئے گا، ساری کی ساری کھیتی کا آدھا یہاں پر آئے گا۔ دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھائیں گے، یہ وہ بکری والا بیان ہے کہ بکری کو زہر دیا تھا ایک لیڈیز نے، اور اس سے ایک صحابی کی شہادت بھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ کھایا جس کا اثر آخری وقت تک رہا، لیکن بہرحال یہ بیان کیا جائے گا بعد میں، بس کریں جی۔